ان کی یہ باہمی دشمنی صرف دربار تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کے اثرات بلوچ قبائلی نظام تک پھیلنے لگے۔ چونکہ ان درباریوں نے مختلف بلوچ سرداروں کے ساتھ رشتے قائم کر رکھے تھے، اس لیے ان کی سازشیں اور اختلافات براہ راست قبائلی معاشرے میں منتقل ہونے لگے۔ سرداراں سراوان اور سرداراں جھالاوان دونوں ہی آخند فتح محمد کے داماد تھے۔ یوں دربار کی رقابتیں رشتوں کے ذریعے قبائل تک پہنچ گئیں اور بلوچ کانفیڈریسی کے اندر آہستہ آہستہ نفاق، بد اعتمادی اور گروہ بندی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ یہ وہی اتحاد تھا جو کبھی بلوچ طاقت کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، مگر اب اسی میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ ایسے نازک حالات میں جب خان مہراب خان نے بکھرتی ہوئی قوت کو دوبارہ یکجا کرنے اور مرکزی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، تو بعض سردار اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی انا اور مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح دی اور مرکز کو کمزور کرنے کے درپے ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کشمکش میں انہوں نے قومی غیرت، روایات اور آزادی جیسے عظیم اصولوں کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ یہاں تک کہ بعض عناصر غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے اور یوں اپنی ہی سرزمین کی آزادی اور وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ یوں اندرونی انتشار اور بیرونی سازشیں مل کر ایک ایسے طوفان کی بنیاد رکھ رہی تھیں جو آگے چل کر پوری ریاست کے لیے ایک بڑا امتحان بننے والا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلوچستان اندرونی انتشار کا شکار تھا۔ خان قلات مہراب خان اپنی ریاست کو مضبوط اور متحد بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے سرکش بلوچ سرداروں کو قابو میں لا کر ایک مضبوط مرکز قائم کرنا چاہا، مگر بعض سردار اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور یوں ریاست کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی۔ انہی حالات میں انگریزوں نے بلوچستان کی طرف توجہ دی۔ انگریزی افواج کے کماندار جنرل میکناٹن نے 1839 میں میجر لچ کو اپنے نمائندے کے طور پر قلات بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ خان قلات سے ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے تحت انگریزی افواج بلوچستان کے راستے افغانستان تک جا سکیں۔ خان مہراب خان اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ غیر ملکی افواج ان کی سرزمین سے گزریں، خاص طور پر اس لیے کہ ان کا ہدف ایک ہمسایہ مسلم ملک افغانستان تھا۔ لیکن وہ اپنی ریاست کی اندرونی کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ایک محتاط رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے نہ تو انگریزوں کے ساتھ کھلی مخالفت کی اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی۔ دوسری طرف انگریزی افواج شاہ شجاع کو اپنے ساتھ لے کر بلوچستان میں داخل ہو گئیں۔ وہ کچھی کے میدانوں اور درابولن سے گزرتی ہوئی شمال کوٹ کوئٹہ تک پہنچ گئیں، جو اس وقت خان قلات کی ایک اہم سرحدی چوکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ایک طرف بیرونی طاقت آگے بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف اندرونی کمزوری ریاست کو متاثر کر رہی تھی۔ اگرچہ چند سردار خان قلات کے مخالف ہو چکے تھے، لیکن مجموعی طور پر بلوچ عوام اور اکثر قبائل کی حمایت خان مہراب خان کے ساتھ تھی۔ بلوچوں میں ایسے بہادر اور غیرت مند لوگ بھی موجود تھے جو انگریزی افواج کا اپنی سرزمین سے گزرنا اپنی آزادی اور عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہوں نے درہ بولان کے راستے انگریزی فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹیں ڈالیں اور انہیں خاصا نقصان بھی پہنچایا۔ خان آف قلات میر مہراب خان نے ان کارروائیوں کی کھل کر حمایت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی، نہ ہی ناراضگی ظاہر کی۔ یہ ایک خاموش طرز عمل تھا جسے انگریز اچھی طرح سمجھ گئے۔ انگریز حکام کو یقین ہو گیا کہ خان دل سے ان کی آمد کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچ قبائل بھی موقع ملنے پر انگریزی افواج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات سے پریشان ہو کر انگریزوں نے ایک نیا مطالبہ پیش کیا۔ انہوں نے میر مہراب خان کو حکم دیا کہ وہ قلات سے کوئٹہ جائے
اور وہاں جا کر شاہ شجاع کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کرے۔ خان مہراب خان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ وہ خود کو ایک آزاد ریاست کا خود مختار حکمران سمجھتے تھے، اس لیے تصور بھی ان کے لیے تکلیف دہ تھا کہ وہ کسی غیر ملکی کے سامنے جھک کر اپنی آزادی سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے انگریزوں کے اس مطالبے کو صاف طور پر رد کر دیا۔ اسی دوران شاہ شجاع انگریزی فوج کے ساتھ افغانستان کی طرف روانہ ہوا۔ قندھار پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور کابل کی طرف گیا، جو بغیر کسی لڑائی کے اس کے ہاتھ آ گیا۔ امیر دوست محمد خان نے اس موقع پر مقابلہ نہیں کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ بعد میں انہوں نے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہیں جلا وطن کر کے کلکتہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ افغانستان پر قبضہ مضبوط کرنے کے بعد انگریزی فوج کا ایک حصہ واپس قندھار سے کوئٹہ آ گیا۔ اسی دوران بر صغیر کے گورنر جنرل لارڈ ایکلینڈ کی طرف سے ایک اہم حکم جاری ہوا۔ اس حکم کے مطابق قلات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور خان مہراب خان کو ان کے آزادانہ طرز عمل کی سزا دینے کی تیاری کی گئی۔ چنانچہ انگریزی فوج کا ایک دستہ بریگیڈیئر والشائر کی قیادت میں قلات کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھ ہی خان مہراب خان کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ برطانیہ اور افغانستان کی حکومت کے تابع ہو جائیں اور ان کی اطاعت قبول کریں۔ انگریز افسران دربار قلات کی اندرونی حالت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں یقین تھا کہ خان مہراب خان کے پاس ان کی شرائط ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن جب خان مہراب خان کو انگریزوں کے حملے کی اطلاع اور دھمکی ملی تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ایک واضح فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ میدان جنگ میں انگریز قوت کا مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر کئی طرف سے کوشش کی گئی کہ خان کسی نہ کسی طرح صلح کر لیں یا قلات چھوڑ کر وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں، مگر خان مہراب خان اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ مقابلہ کرنے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ جب خان میر مہراب خان کو انگریزی حملے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے تمام سرداروں کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے انہیں اسلامی جذبے، قومی غیرت اور بلوچ ننگ کا واسطہ دے کر اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے پکارا۔ لیکن افسوس کہ جن سے ساتھ کی امید تھی وہی ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ اس صورتحال کو میر گل خان نصیر نے اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں بڑے دکھ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انگریزی فوج بلوچوں کے ننگ و ناموس پر حملہ کرنے کے لیے میجر ول شائر کی قیادت میں قلات کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ساراوان کے بعض سرداروں نے مستنگ میں اس کا استقبال کیا، اس کی مدد کی، راشن اور دیگر سامان فراہم کیا اور خود خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں اتحاد کی جگہ بکھراؤ تھا۔ ادھر انگریزی افواج میجر ول شائر کی کمان میں 13 نومبر 1839 کو قلات کے قریب پہنچ گئیں۔ اس وقت خان مہراب خان کے پاس ایک محدود لشکر تھا۔ یہ لشکر کسی باقاعدہ فوج پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عام بلوچ تھے جو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی سے قلات میں جمع ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تعداد میں کم ضرور تھے مگر اپنے جذبے اور ارادے میں مضبوط تھے۔ لڑائی الصبح شروع ہوئی اور شام تک جاری رہی۔ یہ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ حوصلوں کی بھی جنگ تھی۔ بلوچی لشکر نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ انگریزی فوج کو قلعے کے باہر روکے رکھا، لیکن مسلسل توپوں کی گولہ باری کے باعث آخر کار قلعے کا ایک دروازہ گر گیا اور انگریزی فوج اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے باوجود لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ قلعے کے اندر بھی بلوچوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ انگریزی فوج کا مقصد تھا کہ جلد از جلد خان کے محل یعنی میری پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ مزاحمت کا مرکز ختم ہو جائے اور خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ مگر جب وہ میری کے قریب پہنچے تو خان مہراب خان خود میدان میں موجود تھے۔
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر لڑے۔ یہ ایک شدید مقابلہ تھا جس میں خان مہراب خان نے اپنے جاں نثاروں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی اس خطے میں انگریزی پیش قدمی کی آخری بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کا ذکر خود انگریز کماندار میجر ولشائر نے بھی اپنی رپورٹ میں کیا، جو اس نے کلات کی فتح کے بعد گورنر جنرل کو بھیجی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کچھ یوں لکھا: